أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد ورسول المصدق مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی، وہ خالق حقیقی کہ جس نے قطرہ آب سے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا اور اسے اشرف کا خطاب بخشا، قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ان کے لیے حجت قرار دیا، ہمارے لیے انسانوں کے لیے حجت قرار دیا۔ پروردگار اپنی اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ اپنی گزشتہ تقاریر کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہم نے جانا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں بقیت اللہ سے مراد ہمارا آخری بیٹا ہے، پروردگار کی آخری حجت ہے کہ جو پردہ غیبت میں چلا جائے گا۔ جب ہمارا آخری بیٹا اللہ کی آخری حجت پردہ غیبت سے نکل آئے گی تو سب سے پہلے جو امام اپنے زبان مبارک سے کلام کریں گے تو وہ یہی آیت کی تلاوت کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آج اس دور حاضر میں ہمارا امام موجود بھی ہے، غائب بھی ہے۔ امام کے دور غیبت میں ہر امام کا چاہنے والا، ہر امام کا منتظر، ہر امام کی منتظرہ اسی آس میں ہے کہ کاش وہ دن بھی آئے کہ جب فرزند زہرا یوسف زہرا پردہ غیبت سے نکل آئے اور ہماری بے نور آنکھوں کو نور بصیرت عنایت ہو۔ آج جہاں ہم اپنے امام کو پکار رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ہر مسلمان آج مہدی کا منتظر ہے، آخری زمانے کے امام کا منتظر ہے، تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس امام کی معرفت کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ نبی کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو گویا جہالت کی موت مرا،
اور یہ ایسی حدیث نبوی ہے کہ جس سے ہر مسلک کا مسلمان متفق ہے، جسے متواتر حدیث اور صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جسے اول بعثت سے لے کر ہر صدی میں کئی لوگوں نے بارہا اسے نقل کیا ہے۔ بات واضح ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے معرفت کے بغیر مر گیا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ تو آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، ہم اپنے امام کو جانیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ معرفت کیا ہے؟ دیکھیں، معرفت کے دو مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو معرفت ابتدائی ہے کہ جہاں ہر مسلمان کا، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں علم کو حاصل کریں، ہم جانیں کہ ہمارا امام کیسا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے القاب کیا ہیں، ان کا حسب کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کے فضائل کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ابتدائی معرفت کی منزل ہے کہ جہاں انسان اپنے امام کے بارے میں علم کو حاصل کرتا ہے، مگر خیال رہے کہ صرف علم کو حاصل کر لینا امام کی حقیقی معرفت نہیں، بلکہ یہ ابتدائی معرفت ہے۔ کیونکہ اگر انسان صرف ابتدائی معرفت کو حاصل کرتا ہے تو یہ معرفت اسے کام آنے والی نہیں ہے۔ حوالہ پیش کرتی ہوئی چلوں تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ موضوع محفوظ ہو جائے کہ حقیقی معرفت کیا ہے۔ دیکھیں، صرف اگر علم حاصل کرنا، امام کے بارے میں جاننا حقیقی معرفت ہوتی اور اتنا ہی تاکید کی جاتی تو ہر مکے کا مشرکین مکہ بھی صاحب معرفت قرار پاتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف اللہ کے حبیب کے فضائل سنے نہیں ہیں۔ ہم تو پھر بھی وہ ہیں کہ جو کتابوں سے علم کو حاصل کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی فضیلت کو سنتے ہیں، مگر مکے کے مشرکین تو وہ تھے کہ جنہوں نے بظاہر اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے اس رخ انور کی زیارت کی تھی، معراج کے مہمان کو اپنے نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر نور ساطع ہو رہا ہے، آپ کے سر پر ابر سایہ فگن ہے۔ وہ یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے وجود سے باران رحمت برس رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب کے حسب اور نسب سے بھی وہ واقف ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 40 سال اپنے کردار کے لوہے کو منوایا ہے۔ ہر مکے کا انسان جانتا ہے، بھلے ہی مشرک ہے مگر جانتا ہے کہ عرب نے محمد سے زیادہ کوئی امین نہیں ہے۔ ہر کوئی اس بات سے متفق ہے کہ محمد سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اسی لیے لقب پڑا صادق الامین کا۔ مگر کیا بس اتنا جان لینا ان کی نجات کے لیے کافی رہ گیا؟ کیا یہ راہ راست پر آ گئے؟ چلیے قرآن سے پوچھیں تو قرآن بڑھ کر جواب دے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ قرآن بڑھ کر ابو لہب کی بربادی کا اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ صرف فضائل اہل بیت کو، فضائل حجت کو جاننا حقیقی معرفت نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین میں جو دشمن اسلام کے سر فہرست جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ابو جہل، جس کا حقیقی نام ابو الحکم تھا، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ امت کا فرعون ہے، کہ جس نے اللہ کے حبیب پر اتنے مظالم ڈھائے کہ اونٹ کی اوچھڑی سے نعوذ باللہ آپ کے ساتھ بے ادبی کی، کوڑا اور کچرے کے ساتھ آپ کے ساتھ بے ادبی کرتا تھا ملعون۔ یہی ملعون ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب کو ہجرت کرنی پڑی، جو 40 قبیلے کے افراد ننگی شمشیریں لیے ہوئے اللہ کے حبیب کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس کی بنا اسی ملعون نے ڈالی تھی۔ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا تھا کہ یہ ابو جہل ہے، یہ وہ ملعون تھا کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب سے کہا تھا
کہ اے محمد اگر تم انشقاق القمر کرو گے یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے تو میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس دن اس رات کو اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ ملعون نے جب معجزہ دیکھا تو کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جادوگر ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار یا اللہ کی حجت کی فضیلت کو جاننا ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہ حقیقی معرفت نہیں ہے بلکہ ابتدائی معرفت ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، مشرکین مکہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کے فضائل کو نظروں سے دیکھا تھا مگر تسلیم نہ کیا، راہ راست سے بھٹک گئے۔ چلیے ان کے بارے میں ذرا تدبر کریں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کی، اللہ کے حجت کی، اللہ کے وسیع کے فضیلتوں کو نظروں سے دیکھا ہے، اقرار بھی کیا ہے، تسلیم بھی کیا ہے، مگر پھر بھی راہ راست سے بھٹک گئے کیونکہ حقیقی معرفت نہیں تھی۔ خم کا میدان ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حج کے مقام پر، حج کے موقع پر اللہ کے حبیب نے غدیر کے میدان میں لوگوں کو روکا ہے۔ جو چلے گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ وہ لوٹ آئیں، جو آنے والے ہیں ان کا بھی انتظار ہوا، حتیٰ کہ 1,40,000 کا مجمع میدان غدیر میں جمع ہوا ہے۔ سارے حاجیوں مدینے کے اور مکے کے اور سارے دنیا کے مسلمان، دنیا کے کونے کونے سے آیا ہوا ہر مسلمان اس دن میدان غدیر میں موجود ہے، جس کی تعداد تاریخ میں 1,40,000 بتائی گئی۔ حتیٰ کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ تپتا ہوا صحرا ہے، سورج سر پر ہے، ظہرین کا وقت ہے، شتربان کا منبر کجاوا سجا ہوا ہے، یہاں رسول اللہ کون سا اعلان کرنے والے ہیں؟ سبھی ٹکٹکی لگا کر رسول اللہ کے زبان مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ کے زبان پر جنبش ہوگی۔ وہ کون سا اعلان ہے کہ جو اتنا اہم ہے کہ اتنے لوگوں کو میدان غدیر میں جمع کیا ہے؟ سبھی نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب پروردگار کی اس حجت نے اپنے وسیع کو، اللہ کے ولی کو اپنے دوش پر اٹھایا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس دن میرا مولا رسول اللہ کے آغوش میں ان کے ہاتھوں پر اتنا بلند ہوا ہے کہ زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ 1,40,000 کے مجمع میں آخری صف میں بیٹھا ہوا مسلمان کو بھی میرا مولا نظر آ رہا ہے۔ اتنا بلند میرے مولا کو رسول اللہ نے اپنے دوش پر کیا ہے۔ ہر کوئی دور دور سے دیکھ رہا ہے، نور نور سے ملا تو نور کی شعائیں ایسی بلند ہوئی کہ آسمان کے فرشتوں کی آنکھیں بھی چوندیا گئی۔ ہر کوئی علی علی کے نعرے بلند کر رہا ہے، دائیں جانب سے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو علی، بائیں سے آواز آ رہی ہے وہ دیکھو علی، آگے سے علی کی آواز آتی ہے، پیچھے سے نعرے کی آواز آتی ہے حیدر کے، حتیٰ کہ 1,40,000 کا مجمع اس دن علی علی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے وسیع کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پروردگار جو علی کا دوست ہے تو اس کو دوست رکھنا، پالنے والے جو علی کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی کرنا، جو علی کو فراموش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا، اسے رسوا کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے علی کے ولایت کا اعلان کر دیا ہے، کہا کہ جو مومن ہے اس کا مولا علی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جو سب سے پہلے صف میں بڑے بڑے صحابی تھے وہ بڑھ کر کہتے ہیں اے ابو الحسن آپ ہمارے مولا بن گئے۔ سبھی جانب سے بقن بقن کی صدائیں بلند ہے، حتیٰ کہ 3 دن تک خیمے غدیر کے میدان میں لگے۔ 1,40,000 کے مجمع نے میرے مولا کی اس دن بیعت کی تھی۔ عورتوں میں خوشی کا ماحول ہے،
مرد بیعت کر رہے ہیں، حتیٰ کی تاریخ میں یہ بھی تحریر ہے کہ عورتوں نے اس دن مولا کی بیعت اس طرح کی کہ پانی میں مولا کا عکس دیکھ رہے ہیں، پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مولا کی بیعت کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں مردوں کا یہ عالم ہے کہ علی سے مصافحہ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ سبھی نے نہ صرف علی کی فضیلت کو سنا ہے، نہ صرف نظروں سے دیکھا ہے، بلکہ تسلیم کرتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ مگر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی یہ معرفت ان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا یہ حقیقی معرفت ہے؟ تاریخ نے یہ دیکھا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے میرے مولا کو 25 سال تک خانہ نشینی کرنی پڑی۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے وصی کو رسول اللہ کی حیات میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی میرے مولا سے، اس طرح یہ لوگ بدظن ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس طرح لوگوں نے میرے مولا سے نظروں کو پھیر لیا کہ خود میرے مولا کا بیان ہے کہ جب ایک مرتبہ میرا مولا اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی نے دیکھا کہ مولا کا چہرہ بہت متغیر ہے۔ بی بی نے بڑھ کر سوال کیا، ہے ابو الحسن بتاؤ کیا بات ہے؟ مولا کہتے ہیں اے زہرا، کل تک حال یہ تھا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کیا کرتے تھے، آج علی اتنا غریب ہو گیا کہ آج میرے سلام کا جواب دینا بھی لوگوں کو گوارا نہیں۔ بس ذرا تصور کیجئے کہ لوگ میرے مولا سے کس طرح پلٹے تھے، لوگوں نے کس طرح میرے مولا کے حق کا ساتھ نہ دیا۔ سلام کا جواب دین اسلام میں واجب ہے، مگر اس واجب عمل کو ترک کر کے میرے مولا کے حق کو انہوں نے غصب کیا، حق بیانی نہ کی اور مولا کا ساتھ نہ دیا۔ بات واضح ہو گئی کہ صرف فضیلت کو سننا اور خوشی کا اظہار کرنا بھی حقیقی معرفت نہیں ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ پھر آگے بڑھے، یہ وہ لوگ کہ جو صرف اہل بیت اطہار کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ایک عمل کے پیمانے پر، عمل کے معیار پر ایک قدم آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ کے بعد بھی اللہ کی حجت کے پیچھے نماز پڑھ کے اس بات کا اقرار کیا کہ آج بھی دنیا میں سب سے صالح اور سب سے صاحب ایمان کوئی ہے تو اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ یہ کون ہیں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ 27 ذی الحج یہ وہ دن تھا کہ جس دن حر کا لشکر میرے مولا حسین کے خدمت میں آیا ہے۔ حر کا لشکر وہ ہے کہ جس نے میرے مولا کے قتل کا ارادہ ملعون یزید نے کیا ہے، تو حر کا لشکر وہ ہے کہ جو مولا کو قیدی بنا کر کوفہ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ حر کے قیادت میں 1000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 27 ذی الحج کو جب یہ قافلہ حر کا میرے مولا کی بارگاہ میں آیا ہے تو حال اتنا محال ہے، حواس جاتے رہے، اللتش کی صدائیں بلند ہیں۔ کریم امام نے جب حر کے لشکر کا یہ حال دیکھا تو مولا عباس اور شہزادے علی اکبر کو حکم دیا کہ ان کے لیے پانی کی سبیل کی جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا نے حتیٰ کہ حکم یہ دیا کہ پانی اس طرح انہیں بانٹا جائے، پانی کی اس طرح سبیل کی جائے کہ ان کے گھوڑے 3 مرتبہ جب تک اپنے منہ کو پانی سے نہ پھیرے ان کے سامنے سے پانی کو نہ ہٹایا جائے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب 1000 کا لشکر پانی سے سیر ہو رہا تھا تو آخری فرد 1000 کے لشکر میں جس کا نام علی بن طوان تھا، وہ لکھتا ہے کہ میں آخری فرد تھا جو حسین کی بارگاہ میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پہنچا۔ جب تک میں حسین کی بارگاہ میں پہنچا حال میرا اتنا متغیر تھا کہ مجھے 1 قدم چلنا بھی محال تھا۔
حتیٰ کہ میرے آنکھوں میں اندھیری آ گئی تھی، حتیٰ کہ میرا حال ایسا تھا کہ جب مشک کا دہانہ میرے سامنے کھولا گیا اور مجھے پانی پینے کے لیے لوگوں نے کہا تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں کو مشک کے قریب لے جاؤں۔ بس جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو خود حسین اپنے مسند سے اٹھے، اپنے مقام سے اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ عزادارین سید الشہداء، بس تصور کیجئے کہ میرے امام کی سخاوت کا کیا عالم ہے، سخائی کا کیا عالم ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پیاس کو بجھا دیا جائے، مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اس کی پیاس کو بجھایا جائے کہ اسے سیر کیا جائے۔ مولا کا جذبہ سخاوت یہ ہے کہ آخری فرد 1000 کے لشکر میں جو پہلے کو دینے کا انداز وہی آخری کو عطا کرنے کا انداز، مختصر یہ کہ سارا حر کا لشکر سیر ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ظہرین کی اذان دی گئی، مولا نے حجاج بن مسروق کو اذان کا حکم دیا، اذان ہو گئی، نماز کی صفیں لگی۔ اس وقت مولا نے حر کو سوال کیا کہ کیا تم اپنی نماز با جماعت اکیلے پڑھو گے؟ وہ اپنے سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ سید و مولا، ہم اپنی جماعت کو آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑھیں گے، ہم آپ کی قیادت میں اپنی نماز کو تمام کریں گے۔ حر کا یہ کہنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے، بلکہ یہ کہوں کہ یہ 1000 کا لشکر وہ ہے کہ جس نے نہ صرف اہل بیت اطہار کی فضیلت کو دیکھا یا سنا ہے، تسلیم بھی کیا ہے، اور عمل کے منزل پر بعد وفات رسول بھی اللہ کے حبیب کے فرزند کے پیچھے نماز کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اللہ کی حجت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نماز کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی عمل کی منزل میں ایک قدم آگے ہے، مگر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کا یہ عمل، ان کی اتنی معرفت ان کی نجات کا ذریعہ بن گئی؟ یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو جانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے، بعد رسول بھی اس پر قائم ہیں۔ عمل کی منزل پر جب نماز کی بات آتی ہے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک آتے ہوئے بھی کیا ان کی زندگی کامیاب ہو گئی، ان کا ایمان کامیاب ہو گیا، کمال تک پہنچا؟ نہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز ظہرین ختم کی ہے، نماز عصر کا وقت آیا، میرے مولا نے پھر بجماعت نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی تو میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کیا، حتیٰ کہ میرے مولا خطبہ میں سوال کرتے ہیں حر سے کہ اے حر بتاؤ، کوفے والوں نے ہمیں مہمان بلایا ہے، اے حر کوفے والوں نے مجھے دعوت دی ہے، میری بیعت کی ہے، تو آج انہوں نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ مجھے خطوط دے کر بلانے کا قصد کیا تھا؟ حر کہتا ہے کہ مجھے ان خطوط کا علم نہیں ہے۔ مولا نے 2 ٹوکری خطوط کے حر کے سامنے رکھوا دیے اور کہا کہ یہ خطوط کوفے والوں نے مجھے بھیجے ہیں۔ حر کہتا ہے کہ نہ میں نے ان خطوط کو لکھا ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے، مجھے اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے، مگر مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو قید کر کے کوفہ لایا جائے۔ غور و فکر کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرزند سے زیادہ کوئی صالح انسان اس وقت دنیا میں موجود نہیں، مگر پھر بھی ان کی معرفت اس مقام تک نہیں پہنچی کہ جو انہیں نجات دلوا سکے۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے مولا نے یہ جملے سنے تو اسی وقت کوچ کا اعلان کیا، مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، حر نے جا کر گھوڑے کی لجام کو تھاما۔ جب مولا نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ عزادارین سید الشہداء، بس یہ سننا تھا
دست بستہ ہوا اور کہا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کی ماں دختر رسول نہ ہوتی، آپ کی ماں اگر سیدہ نہ ہوتی، سیدۃ النساء العالمین نہ ہوتی، تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا۔ بس بات واضح ہو گئی کہ حر کی معرفت کس مقام پر تھی، مگر پھر بھی کامل معرفت اور حقیقی معرفت پر حر ابھی فائز نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ معرفت ابتدائی کو حاصل کرتے ہوئے معرفت حقیقی کی منزل پر کیسے پہنچیں؟ بات کو اور واضح طور پر بتاتی ہوئی چلوں کہ سب سے پہلے تو ہر مقرر کی ذمہ داری ہے، ہر ذاکر اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبروں سے فضائل اہل بیت کو سنائے، ان کا ذکر کرے، تاکہ لوگ ان کی معرفت ابتدائی کو حاصل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر علی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ بات یہ بھی ثابت ہے کہ علی کا ذکر ایسا عبادت مقبولہ ہے کہ جو ذکر علی کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کے لیے ابدی ثواب ہے، حتیٰ کہ ایسا ثواب ہے کہ جو عبادت مقبولہ میں شمار ہو۔ ہم نے نمازیں پڑھی، اس کی قبولیت کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم نے روزے رکھ لیے، نہیں معلوم کہ یہ روزے ہمیں قبولیت کا درجے پر ہمارے فائز ہوں گے یا نہیں۔ ہم نے زکوٰۃ اور خمس کو ادا کیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہے، مگر ذکر علی کی محفل میں جب حقیقی ذکر ہو اور سننے والا حقیقی طور پر خوش ہو تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں بے پناہ ثواب عبادت مقبولہ کا درج کرتا ہے۔ بے پناہ ثواب اس کے لیے ہے کہ جو میرے مولا کے ذکر کو سنے اور خوش ہو جائے، مگر خیال رہے کہ جہاں ہم نے اپنے مولا کی معرفت ابتدائی کو حاصل کر لیا ہے، اہل بیت کے بارے میں جانا ہے، وقت کے امام کا ذکر ہم نے سنا، ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوئی، خیال رہے کہ اس محفل سے جب ہم اٹھیں اور باہر جائیں کہیں ہمارے قدم ڈگمگاتے ہوئے گناہوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ کہیں ایک طرف جہاں ہم ذکر علی کر رہے ہیں، عبادت مقبولہ کا ثواب نامہ اعمال میں ہمارے درج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سو سے یہ ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کے بزم میں محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنا ثواب سبحان اللہ کے لیے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے کہ اگر کسی نے محض ایک مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کر دی تو گویا اس کے لیے ایک درخت جنت میں پروردگار لگا دیتا ہے۔ اصحاب خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، جھوم اٹھے اور کہا کہ یا حبیب خدا، ہم نے تو کئی مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں سبحان اللہ کا ورد کیا ہے کہ ہمارے لیے کئی درخت جنت میں آج لگے ہیں، تیار ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک پروردگار اپنے وعدے کو پورا کرے گا، مگر خیال رہے کہ ایک طرف جہاں تم نے اپنے اعمال سے درخت لگائے ہیں تو دوسرے جانب سے اپنے اعمال بد سے، اعمال سو سے آگ نہ بھیج دینا کہ تمہارے لگائے ہوئے درخت جل کر خاک ہو جائیں۔ اسی طرح خیال رہے کہ جہاں ہم نے ابتدائی معرفت کو حاصل کیا ہے، ہم نے ثواب بھی کمایا ہے۔ مومن کا دل مسرور ہوتا ہے جب ذکر علی آ جاتا ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس محفل میں نعرہ حیدری لگ جائے، اگر مومن ہو تو چہرہ کھل اٹھے۔ تو جو مومن ذکر علی پر خوش ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس نے ثواب کمایا ہے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اپنے مولا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نکھارے۔ جب انسان ان علم کو، اہل بیت کے فضائل پر تدبر کرے، اسی وقت حقیقی معرفت اسے حاصل ہو۔
سب سے پہلے تو یہ کہ جب ابتدائی معرفت اسے مل جائے، اہل بیت کے فضائل کو سنے، القاب کو سنے، حسب و نسب کو سنے، خوش ہو جائے، تو اب اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے، اس پر یقین کرے۔ جب یقین اور ایمان دل میں بستا ہے تو عمل اس طرح نکھر کر آتا ہے کہ تجلی ایمان سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جائے، اور پھر امام خود بڑھ کر کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ آج جو ہم امام کے منتظر ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعہ حیدر کرار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کریں۔ چوتھے امام کا زمانہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ امام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ دق الباب ہوا۔ امام نے پوچھا آنے والے سے کہ بتا کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ یا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ میرا مولا اس قدر خوشی سے اس کے استقبال میں دروازے کی طرف گئے ہیں کہ آپ کی ردا آپ کے پیر میں الجھی۔ امام کو اتنی خواہش تھی کہ اپنے شیعہ سے ملاقات کرے۔ امام دوڑ کر خوشی کے عالم میں جب دسترخوان پر جب دروازے پر گئے، دسترخوان کو سجا دیا تھا، دروازے پر گئے، شیعہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت مولا نے دروازے کو کھولا، اس شیعہ پر نظر کی، اس آنے والے پر نظر کی اور کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے کیونکہ میرے شیعہ کے کچھ آثار ہیں۔ میرے شیعہ کا یہ آثار ہے کہ اس کے پیشانی پر کثرت سجدے کی وجہ سے گٹھوں کے نشان ہوتے ہیں۔ میرے شیعہ کی یہ نشانی ہے کہ کثرت روزے کی وجہ سے اس کا پیٹ پیٹ کی جانب لگا ہوتا ہے۔ میرے شیعہ کی یہ نشانی ہے کہ اس کے چہرے سے ایمان کا نور چھلکتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، ہمیں چاہیے کہ آج غیبت امام میں ہم امام کی حقیقی معرفت کو حاصل کریں۔ جو علم امام کے متعلق ہمیں ملے اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس بات کا احساس کرے کہ جو آج ہم امام کی رعایا بن کر ان کے دور حکومت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہمارا فرائض کیا ہے، ہمارے فرائض امام کے متعلق کیا ہے، وہ امام ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے اعمال ہے کہ جس سے ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، وہ کون سے عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ عزاداران سید الشہداء، ہر منتظر کا یہ فریضہ ہے کہ وہ امام کی معرفت پر تدبر کرے۔ یہی تدبر تھا کہ جس کی وجہ سے حر ایک رات میں حر سے حر دلاور بنے۔ یہ حر کہ جنہوں نے میرے مولا حسین کا راستہ روکا تھا، یہی شب عاشور جب مولا حسین کے خیمے سے عبادت کی مکھیوں کی بھنبھنانے جیسی آواز آتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے عبادت مولا حسین کے خیمے میں ہو رہی تھی کہ سننے والوں کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ گویا کوئی مکھیاں گنگنا رہی ہیں، مکھیوں کا جھنڈ ایک ساتھ مل کر آوازیں جس قدر کرتا ہے، اسی طرح مولا حسین کے خیمے سے عبادت کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حر نے اپنا کان کو میرے مولا حسین کے خیمے کی طرف لگایا تو اس وقت انہیں کچھ اور صدائیں بھی محسوس ہوئی۔ جب توجہ سے کان کو لگا کر سنا تو میرے مولا حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بھی بلند تھی کہ جو اللتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ عزاداران سید الشہداء، بس یہ منظر حر کی تبدیلی کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک رات کا تدبر حر کی زندگی کو تبدیل کر کے رہ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ منظر حر نے دیکھا، یہ آوازیں سنی تو حر اتنا پریشان ہوا کہ کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے تو کبھی باہر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء،
یہاں ساری رات حر نے اسی کیفیت میں گزاری ہے۔ صبح نمودار ہوئی، جیسے ہی فضا میں شہزادہ علی اکبر کی اذان کا گونجنا تھا، حر تڑپنے لگا۔ ایک مرتبہ حر آقا حسین کی خیمے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے سے بھائی نے آواز دی، اے حر کہاں کا ارادہ ہے؟ حر تڑپ کر کہتے ہیں، اے بھائی، آج میری وجہ سے حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی اگر میں اپنے گناہوں کی معافی ان کی خدمت میں طلب کروں تو وہ مجھے بخش دیں گے۔ میری نجات کا آخری ذریعہ یہ ہے کہ آج میں حسین کے رکاب میں اپنی جام شہادت کو پیوں، اپنی جان کو آقا پر نچھاور کر دوں۔ بس پھر کیا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ حر کے ہمراہ حر کا بھائی، حر کا بیٹا اور غلام بھی چلا۔ مثل گناہگار حر میرے مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی مولا حسین کا خیمہ حر کو نظر آیا، تاریخ لکھتی ہے کہ حر اپنے گھوڑے سے اتر گئے، اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کے ہاتھوں کو مثل گناہگار باندھا جائے۔ پھر کیا تھا؟ بیٹے نے حر کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے۔ مثل گناہگار سر کو جھکائے ہوئے بارگاہ حسین میں حر آ رہا ہے۔ عزادارو، یہ وہ حر ہے کہ جس کی وجہ سے میرے مولا حسین کربلا میں وارد ہوئے، مگر مثل گناہگار پشیمانی کے عالم میں جب میرے مولا حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، کریم ابن کریم ہے، بڑھ کر عباس نے استقبال کیا ہے، حتیٰ کی تاریخ لکھتی ہے کہ میرا مولا حسین خود حر سے ملاقات کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ یہاں مولا حسین کو آتے ہوئے دیکھا، حر فوراً آقا کے قدموں میں گر پڑا، کہا، سید و مولا، اے فرزند رسول، کیا اب بھی معافی کا کوئی امکان باقی ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں، حر میں نے تجھے بخش دیا، بس یہ کہنا تھا۔ حر کہتا ہے، مولا، اب نجات کا ایک آخری ذریعہ میرے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جانب سے آپ کے رکاب میں جام شہادت کو پیوں، بس مجھے اجازت دیجئے۔ بس اجازت بھی ملی۔ مولا حسین کا مہمان حر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان وغا میں گیا، ایسا خطبہ دیا، دشمنوں سے مخاطب ہو کر جناب حر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، کسی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ اس قدر بے رحمی سے سلوک نہ کیا کہ جس طرح تم کر رہے ہو۔ آج ساری کائنات میں چرندے پرندے، حتیٰ کی نسیری، حتیٰ کہ سارے لوگ پروردگار عالم کے اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ نصارہ بھی سیراب ہو رہے ہیں، یہود بھی سیراب ہو رہے ہیں، مگر صرف ایک حسین کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے کہ جو آج پیاسا تپتے ہوئے صحرا میں بلک رہا ہے۔ اب بھی آخری امید موجود ہے، توبہ کا دامن تھام لو، مولا کے قدموں میں آ جاؤ۔ پھر کیا تھا؟ ملعونوں نے جب حر کی کیفیت دیکھی، کسی نے تیر برسائے، کسی نے بڑھ کر بھالے مارے۔ اب یہاں حر کو غیظ آیا، شیر نر کی طرح لشکریوں پر حملہ کیا، کئیوں کو فنار بھی کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حر گھوڑے سے زخمی کیفیت میں گرنے لگے، آواز دی، ابن رسول اللہ ادرکنی، بس اس آواز کا گونجنا تھا۔ مولا حسین شہزادے علی اکبر اور جناب عباس کے ساتھ حر کی مدد کے لیے میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں آئے تو کیا دیکھا کہ حر زخموں سے چور زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے اپنے مہمان کا سر اپنی آغوش میں لیا، شہزادی کا رومال اٹھایا اور حر کے پیشانی کے زخم پر باندھ دیا، حر کو جنت کی بشارت بھی دی۔ میں کہوں گی، سید و مولا، اے میرے مولا حسین،
جب بھی کوئی انصار گھوڑے سے گرتا ہے اس کی مدد کے لیے آپ پہنچ جاتے ہیں مولا، جب بھی آخری وقت کسی شہید کا ہوتا ہے آپ اس کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں، اس کا سر آپ کے زانوں پر نکلتا ہے، جان آپ کے زانوں پر نکلتی ہے، مگر میرے مولا اس وقت کیا ہوگا کہ جب آپ پشت فرس سے زمین پر آئیں گے، میرا مولا حسین اتنا غریب کہ جب پشت فرس سے آقا زمین پر آئے ہیں تو لاشا تیروں پر معلق ہے، زمین تلاش کر رہی ہے کہ حسین کہاں ہے، نہ حسین گھوڑے پر ہے نہ زمین پر ہے، تیروں پر میرے مولا کا لاشا معلق ہے، ملعون شمر بڑھ کر میرے مولا کے قریب کند خنجر لے آتا ہے، ملعون نے 18 ضربتیں لگا کر میرے مولا کو شہید کیا۔ عزادارِ سید الشہداء اس وقت میرے مولا کے قریب کوئی موجود نہیں، نہ کوئی منصار موجود ہے، نہ کوئی اولاد موجود ہے، ایک میرا غریب مولا حسین ہے اور مولا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایک چکی پیس کر پالنے والی ماں زہرا دیکھ رہی ہے یہ خونی منظر، ایک بہن تیرے زینبیہ پر کھڑی فریاد و فغاں کر رہی ہے اور حسین کی ننھی بچی کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے اور کہتی ہے شمر میرے بابا کے سر کو میرے حوالے کر دے، کبھی دکھیاری ماں آواز دیتی ہے شمر میں نے چکیاں پیس کر اپنے بیٹے کو پالا ہے، میرے بچے کے سر کو میرے حوالے کر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔